وادی سندھ کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ پاک و ہند میں تہذیب و تمدن کی بنیاد آریاؤں نے 1500 قبل مسیح میں ڈالی تھی۔ اس سے پہلے یہاں کے باشندے جنگلی اور تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھے، مگر بعد کی تحقیقات نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے آثار اور سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں جو معلومات ہوئی، ان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آریاؤں کے آنے سے بہت پہلے یہ ملک تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں وادی سندھ کی تہذیب کے متعلق چند دلچسپ اور حیران کن باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ وادی سندھ کی تہذیب انسان کی چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ وادی سندھ کے میدان میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کناروں پر شروع ہوئی۔ اسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہتے ہیں۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو اس کے اہم مراکز تھے۔ لفظ سندھ دراصل دریائے سندھ سے ہی لیا گیا ہے، جو سنسکرت لفظ سندھو کی موجودہ شکل ہے۔ تحقیقی شواہد بتاتے ہیں کہ دراوڑی آبادکاروں سے قبل یہاں 7000 قبل مسیح میں مختلف قبائل آباد تھے۔ دراوڑیوں نے تقریباً 4000 قبل مسیح میں وادی سندھ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ موہنجو داڑو کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ دراوڑی اپنے علم و فن میں یکتا، کاشتکاری اور تجارت سے آگاہ مہذب قوم تھے، جنہوں نے 5000 سال قبل یعنی 3000 قبل مسیح میں وادی سندھ کو علمی، فنی اور تجارتی لحاظ سے اپنی ہم عصر مصری، آشوری اور سامی تہذیبوں کی شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ وادی سندھ کے دامن میں کئی شہری مراکز قائم تھے، جنہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ موجودہ گریڈ سسٹم کے قاعدے کے مطابق آباد ان شہروں میں شاہراہیں پختہ تھی اور نکاسی و فراہمی آب کا زیر زمین نظام موجود تھا۔ ان کے مکانات پختہ اور مضبوط 2-2، 3-3 منزلہ اونچے ہوتے تھے۔ ان میں سڑکیں اور بازاریں بھی پائی جاتی ہے۔ اس تہذیب کے باسی پکے اینٹوں سے مکان بناتے تھے۔ ان کے پاس بیل گاڑیاں ہوتی تھی۔ وہ چرخے اور کھڈی سے کپڑا بنتے تھے۔ مٹی کے برتن بنانے کے ماہر تھے۔ کسان، جولاہے، کمہار اور مستری وادی سندھ کے تہذیب کے معمار تھے۔ سوتی کپڑا، جسے انگریزی زبان میں کاٹن کہتے ہیں، وہ انہی کی ایجاد تھی۔ شکر اور شطرنج دنیا کے لیے اس تہذیب کے انمول تحفے ہیں۔ ان کے باشندوں کی زندگی و رواجات و عادات سانچے میں ڈلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جب یہاں کے شہر پہلے پہل بنے تب یہاں کی تہذیب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، مگر پھر کسی ناقابل دریافت وادی سے وادی سندھ کے یہ عظیم مراکز تباہی سے دوچار ہو گئے۔ موہنجو داڑو اور دیگر دراوڑی مراکز کی تباہی کی کیا وجوہات تھی، اس پر محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے قدرتی آفات اور سیلاب قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض محققین کے نزدیک وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ سے آریاؤں کی فوجی الغار نے یہ تہذیب نست و نابود کر دی۔ پاکستان میں سندھی بولنے والوں کی تعداد تقریباً 2 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے اور بھارت میں یہ تعداد تقریباً 28 لاکھ ہے۔ سندھی بولنے والے زیادہ افراد پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہیں اور بقیہ دنیا کے باقی حصوں میں، خاص کر بھارت کے کئی حصوں میں آباد ہے، جو 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سندھ سے ہجرت کر کے بھارت گئے اور وہاں آباد ہو گئے۔ سندھی عام طور پر ترمیم شدہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کی زبان رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ عبداللطیف بٹائی اور کئی دوسرے شعراء نے سندھی زبان میں اپنا صوفیانہ کلام لکھا اور انسان اور خدا کے درمیان رشتے کی وضاحت کی۔ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ سندھی زبان میں کیا گیا، جو 12ویں صدی عیسوی یا اس سے پہلے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہے۔ سندھی ثقافتی دن پہلی بار 2009 میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں منایا گیا تھا۔ عوامی سطح کے ساتھ ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے صوبائی حکومت کی سطح پر بھی اس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہے۔ محکمہ ثقافت دارالحکومت سمیت صوبے
کے دیگر شہروں میں تقریبات کا انعقاد کرتا ہے۔ صوبہ سندھ کے لوگ اس دن کو اپنی ثقافتی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ خواتین، بچوں، مردوں اور بوڑھوں سمیت تمام عمر کے لوگ اس دن ثقافتی کپڑے پہن کر ثقافتی ریلیوں اور پروگرامز میں شرکت کر کے اپنی ثقافت سے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ سندھی ثقافتی دن ویسے تو دسمبر کی شروعاتی اتوار کو منایا جاتا ہے، لیکن اس کی تیاریاں ایک ماہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز سمیت صوبہ بھر کے تعلیمی، صحافتی اور دیگر کاروباری اداروں میں بھی اس دن کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جاتی ہے۔ بیرون ملک رہنے والے سندھی بھی اس دن کو عید کی طرح اپنی ثقافت سے محبت کے طور پر مناتے ہیں۔ جی دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں۔ کامنٹ کرنے پر آپ کے پیسے بالکل بھی نہیں لگیں گے، البتہ میری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو اس کو میں نکال سکوں گا۔ شکریہ۔